مطابق پہلے سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ روانہ ہو گئے، مدینہ آپ نے چھوڑ دیا۔ یہ حکام کی کوتاہی تھی کہ ایک شخص بیعت کرنے کے لیے راضی ہے، مجمع عام میں کرنا چاہتا ہے، اور آپ نے اس کے لیے بیعت کا انتظام نہیں کیا، یہ آپ کی کوتاہی ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ آپ مکہ آ گئے، بس یہ خبر کسی طرح کوفہ پہنچ گئی، کوفہ پہنچ گئی، جو اہل تشیع کا گڑھ تھا وہاں پہنچ گئی کہ سیدنا حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی اور مدینہ چھوڑ کر مکہ آ گئے ہیں۔ خط آنا شروع ہو گئے۔ وہ جو دبے بیٹھے تھے بھیگی بلی بن کر، جھاگ کی طرح، سر اٹھانے کی جرت نہیں تھی سیدنا امیر معاویہ کے دور خلافت میں، انہوں نے سر اٹھا لیا، ان کے پر پرزے نکل آئے، ان کو موقع مل گیا کہ اب دوبارہ سے فتنہ مسلمانوں کے درمیان ہم انگیخت کر سکیں۔ ایک خط، دو خط، تین خط، آپ نے یزید کی بیعت نہیں کی، بہت اچھا کیا، آ جائیں آ جائیں، ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کے والد کو اپنا خلیفہ مانا تھا، آپ کے بھائی کی ہاتھ پر بیعت کی تھی، وہ تو انہوں نے خام کا معاویہ کو خلافت سونپ دی، آپ آ جائیں، آپ کا انتظار ہو رہا ہے، پھل پک چکے ہیں، باغات تیار ہیں، ہم چشمے برا ہیں، آپ کا انتظار ہے، آپ آئیں۔ خط گئے، تسلسل کے ساتھ گئے، سیدنا حسین بوریوں میں ڈالتے گئے۔ 12,000 خط تھے، 12,000 اس زمانے۔ سیدنا حسین چند دن مکہ میں رہے، اور اب یہاں سے جب مکہ کی طرف نکلے تو ان کے ذہن، مکہ سے جب نکلے ہیں، یہاں مکہ میں جتنے دن بھی قیام کیا ہے کچھ نہیں ملتا کہ انہوں نے یہاں پر کسی سے کچھ کہا ہو کہ میں یزید کو اچھا نہیں سمجھتا، یزید زانی ہے یا شرابی ہے، یا میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا، یا میرے جیسا آدمی اس آدمی کی بیعت نہیں کر سکتا، ایک لفظ بھی تاریخ کے اندر ثابت نہیں۔ اور بڑے بڑے مورخین نے سر جوڑ لیے کہ یہاں سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین اس وقت جب حاجی بیت اللہ کی طرف آ رہے تھے، مکہ کی طرف آ رہے تھے، ذی الحج کے مہینے میں، سیدنا حسین کیا سوچ کر اور کیا پروگرام بنا کر یہاں سے نکلے تھے کوئی نہیں جانتا ان کے ذہن میں کیا تھا۔ لیکن بہرحال کھوج لگانے والوں نے کھوج لگا لیا۔ اگر ہم تاریخ کے اندر گھس کر یہ زولیدہ اور بوسیدہ اور آگ کے ایک طرف کر کے، گندگی کو ہٹا کے اور گہرائی میں جا کر اس زمانے کا مشاہدہ کریں تو کوئی نہ کوئی چیز ہمیں مل جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سوچا کہ کوفی بغاوت پر آمادہ ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی ماحول پیدا ہو جائے جو میرے والد گرامی کے زمانے میں تھا، کیوں نہ میں کوفہ جا کر ان کی اصلاح کروں۔ اللہ اکبر، کوفہ جا کر ان کی اصلاح کروں، کوئی اور مقصد نہیں تھا یہاں پر بھی۔ ہم ناسبی نہیں ہیں جو یہ لفظ کہیں کہ سیدنا حسین نے یزید کے خلاف خروج کیا، یہ خروج کا لفظ بھی نہیں، کوئی حکومت وقت کے خلاف خروج نہیں تھا، نکلے وہ، لیکن کس مقصد کے لیے نکلے؟ مقصد کیا تھا؟ کوفہ جانا، اور کوفہ جا کر ان کوفیوں کی اصلاح کرنا کہ نہیں تم بغاوت نہ کرو، خلیفہ وقت کے خلاف نہ اٹھو، یہ چنگاریاں جو بجھ گئی تھی، یہ شرر جو ٹھنڈا ہو گیا تھا، یہ آگ جو بالکل مٹ گئی تھی، اس کو دوبارہ سے زندہ نہ کرو، وہ دور دوبارہ نہ لو کہ مسلمان دوبارہ آپس میں باہم دست و گریباں ہوں۔ اس مقصد کے لیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے نکلے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے ساتھ اور کوئی صحابی اس وقت موجود نہیں تھا۔ آپ کا بیٹا تھا زین العابدین، آپ کے گھر کے افراد تھے۔ ہاں یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیں، کوفیوں نے خط بھی لکھے، اور ایک دو کر کے، دو دو کر کے، چار چار کر کے کوفی بھی مکہ پہنچتے رہے، اور اچھا خاصا اکٹھ انہوں نے یہاں جمع کر لیا اپنا کوفیوں نے سیدنا حسین کے گرد، کہ کسی طرح ہم نے سیدنا حسین کو یہاں سے لے کے جانا ہے، یہاں سے دوبارہ مدینہ نہ چلے جائیں۔ تو یہ انہوں نے پھر سیدنا حسین کو کہا کہ چلیں چلیں چلیں۔ سیدنا حسین نے کہا جب یہ مجبور کر رہے ہیں چلتے ہیں، ان کی اصلاح کرنا مقصد تھا۔ لیکن حالات حاضرہ کا جائزہ لینے کے لیے پہلے اپنے بھائی چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیج دیا
لیکن کوفیوں نے انتہائی بے دردی کے ساتھ سیدنا مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا، لیکن انہوں نے پیغام بھجوا دیا سیدنا حسین کو کہ حسین کوفہ آنے کی غلطی مت کیجیے گا، یہاں وفا نام کی کوئی چیز نہیں۔ ادھر پتہ چلا کہ سیدنا حسین وہاں سے نکل گئے ہیں، کوفی بھی ساتھ ہیں، اہل بیت بھی آپ کے ساتھ ہیں، تو یزید نے جو اس وقت امیر المومنین تھا، کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو لکھا کہ آپ ایک فوجی دستہ بھیجیں جو کہ سیدنا حسین کی حفاظت کرے، کہیں کوفی ان کو نقصان نہ پہنچائے۔ کیا تاریخ تھی اور کیا بنا دی گئی، کیا قصے اور کہانیاں گھڑ لیے گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد جو سیدنا سعد بن ابی وقاص کے بیٹے تھے، ان کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کر دیا کہ جائیں اور جا کر بات کریں سیدنا حسین کوفہ کیوں آ رہے ہیں، کیا مقصد ہے، کہاں تک پتہ چلے اور ان کی حفاظت بھی کریں۔ عمر ابن سعد کے ساتھ حر ابن یزید بھی تھے، دونوں نے آ کر بات کی۔ سیدنا حسین نے کہا پہلے تو میرا کوفہ جانے کا ارادہ تھا، لیکن مسلم نے عقیل کی شہادت کے بعد اب پروگرام تبدیل ہو گیا ہے۔ 3 باتیں عمر ابن سعد سے کہی، 3 باتیں وہاں پر، عمر میری 3 باتیں مان لو، یا تو مجھے واپس جانے دو یہاں سے، جہاں سے آیا ہوں جاتا ہوں، مکہ جاؤں مدینہ جاؤں میری مرضی، یا پھر مجھے مسلمانوں کی ایسی سرحد میں بھیج دو جہاں جنگ ہو رہی ہو، قتال ہو رہا ہو، جہاد ہو رہا ہو، میں ان بکھیروں میں نہیں پڑتا، جا کر جہاد کروں، اسلام کا نام روشن کروں، ادھر جانے دو۔ فَإِنَّ أَبَيْتَ، یہ الفاظ طبری کے اندر، اور صرف طبری کے اندر نہیں ہے، اعلام الورا کے اندر فضل بن حسن طبرسی نے بھی، جو شیعہ عالم ہے، اس نے بھی نقل کیے، کہا اگر میری یہ 2 باتیں نہیں مانتے تو پھر مجھے لے جاؤ اپنی حفاظت میں، مجھے لے جاؤ الی امیر المؤمنین یزید، یہ الفاظ ہیں شیعہ کتاب کے اندر، اور کسی نے آج 1400 سال گزر گئے ہیں یہ الفاظ کاٹنے کی کسی کے اندر جرت نہیں ہوئی۔ میں نے کیا کہا تھا، جو پہلے دن سیدنا حسین کا موقف تھا، تقریباً آخری دنوں بھی وہی موقف ہے۔ یا مجھے لے جاؤ امیر المومنین یزید کے پاس، اضع یدی فی یدیہ، تاکہ میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھوں، عمر ابن سعد نے 3 باتیں لکھی اور کوفہ بھیجی عبید اللہ ابن زیاد پر۔ عبید اللہ ابن زیاد نے پڑھا، اس نے کہا سبحان اللہ، یہ تو ایسے شخص کی بات ہے جو امیر المومنین کا خیر خواہ ہے، جو مسلمانوں کا نصیحت کرنے والا ہے۔ نعم قد قبلت، عبید اللہ ابن زیاد نے کہا جی ہاں میں نے آپ کی اس بات کو قبول کیا، اور عمر سے کہا عمر اپنی نگرانی میں سیدنا حسین کو قافلے سمیت دمشق لے جاؤ۔ سیدنا حسین کا ارادہ پہلے ہی بدل چکا تھا کوفہ سے، اور انہوں نے اپنا رخ دمشق کی طرف کر لیا تھا، تو عمر ایک قافلہ جو پہلے سے ایک دستہ ساتھ تھا اس حفاظت میں، اب یہ قافلہ کوفہ کے بجائے کہاں جا رہا ہے، دمشق جا رہے ہیں۔ 10 محرم سن 61 ہجری، ظہر کے بعد کا وقت ہے یہ، جب قافلہ یہاں پہنچا کربلا۔ وہ ہم لمبی چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہاں یہ تمہیں مبارک ہو جس واقعے کو اتنا لمبا چھوڑ تھے۔ یہ کہانی اتنی سی تھی، اب میں بتاتا ہوں۔ میں 10 محرم 61 ہجری ظہر کے وقت یہ قافلہ یہاں کربلا پہنچا، سامنے دریائے فرات ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ سیدنا حسین نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے، کہا کربلا، کہا یہیں رکتے ہیں، تھوڑا آرام کرتے ہیں، یہاں ظہر عصر کی نماز پڑھتے ہیں پھر چلیں گے۔ وہاں اتر گئے، خیمے لگا لیے گئے۔ سیدنا حسین نے جا کے دریائے فرات سے وضو کیا، اہل ایمان نے وہاں جا کے وضو کیا ہے، اور آ کر صفیں باندھی ہیں اور 2 گانا نماز ظہر عصر جمع کر کے پڑھنا شروع ہوئے ہیں۔ لیکن رک جائیے، یہاں پر نمازیوں میں صرف آپ کے اہل بیت ہیں، وہ کوفی جو اس سارے فتنے کے کرتا دھرتا تھے وہ اپنے خیموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور خیموں میں بیٹھ کر انہوں نے خفیہ میٹنگ کی کہ یہ کیا ہو گیا، ہم تو حسین کو کوفہ لے جا کر مارنا چاہتے تھے، لیکن یہ تو دمشق جا رہے ہیں، ہمارے خط 12,000 بوریاں بھری ہوئی ہیں، 12,000 خط، وہ ہمارے جرم کے عینی شاہد ہیں، دمشق چلے گئے تو یزید ہماری گردنیں اڑا دے گا، کیا کریں، ادھر اسلامی فوج کھڑی ہوئی ہے، اس کا محاصرہ ہے، بھاگ بھی نہیں سکتے، کیا کریں۔
ان بدبختوں نے ایک خوفناک منصوبہ بنایا کہ حسین نماز پڑھ رہے ہیں، اب جو کام کوفہ جا کے کرنے تھا وہیں کر دو۔ اس اثنا میں بھاگ دوڑ کے اندر، افراتفری کے اندر جو افراتفری مچے گی، ہمارے کچھ ساتھی بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے، حسین کا یہیں پر کام تمام کر دو۔ سیدنا حسین نماز کے لیے سجدے میں گئے اور کوفیوں نے آپ پر اپنا حملہ کیا، سیدنا حسین کو اور اہل بیت کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ اور جو چیخو پکار کی آواز آئی، اسلامی فوج قدرے دور کھڑی ہوئی تھی، وہ آئی بچانے کے لیے۔ جب تک وہ آئی، جو بچ گیا سو بچ گیا، وگرنہ زین العابدین کبھی نہ بچتے۔ زین العابدین بیمار تھے، خیمے کے اندر تھے، وہ نماز پڑھنے نہیں نکلے، خیمے میں آرام کر رہے تھے، وہ بچ گئے۔ اور زین العابدین بچے نہیں تھے، بیمار کربلا جن کو کہا جاتا ہے، اس وقت ان کی عمر 23 سال کی تھی۔ کتنے سال کی تھی؟ 23 سال کے جوان رانا تھے، وہ بچ گئے۔ سیدنا حسین کی بڑی بہن سیدہ زینب بچ گئی، زینب بنت علی، اور سیدنا حسین کی صاحبزادی سکینہ بنت حسین بچ گئی۔ یہ تو چھوٹی تھی، لیکن اس واقعے کے 2 عینی گواہ بچ گئے، 2 عینی گواہ جو قیامت تک کے لیے ہمارے پاس عینی گواہوں کے طور پر موجود ہیں، جو بتائیں گے اس واقعے کے ذمہ دار کون ہیں۔ پوچھیں، بیمار کربلا سے پوچھیں، آپ بچ گئے، آپ بتائیں کیا ہوا تھا۔ جو لوگ بچ گئے ان کو پہلے کوفہ لے جایا گیا، کہ اس لیے کہ کوفہ قریب تھا، اس کے بعد پھر دمشق لے جایا گیا۔ جب اس لٹے پھٹے قافلے کو کوفہ لے جایا گیا تو کوفہ کی عورتیں آ گئیں، روتی پیٹتے آ گئیں۔ یہ بیمار تھے، انہوں نے کوفہ کی عورتوں کو روتا پیٹتا دیکھا، گریہ اور ماتم کرتے ہوئے دیکھا۔ فرمایا تنوحون و تبکون، تم نوحہ کر رہے ہو، تم ہم پر گریہ و زاری کر رہے ہو، لِأَجْلِنَا، ہماری وجہ سے کہ ہم لٹ گئے، ہم پٹ گئے، ہم کٹ گئے۔ فَمَنْ قَتَلَنَا، اگر تم ہم پر رو رہے ہو تو ہمیں بتاؤ پھر ہمیں مارا کس نے ہے؟ تم ہی نے مارا ہمیں خط لکھ کر بلایا، اور جب ہم آ رہے تھے تو تم نے ہمیں راستے میں مار دیا۔ تم ہم پر رو رہے ہو تو پھر ہمیں مارا کس نے ہے؟ زین العابدین اس کے بعد کب تک زندہ رہے؟ 95 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ 61 ہجری میں یہ سانحہ ہوا ہے جب ان کی عمر 23 سال تھی، اور 95 ہجری میں مدینہ کے اندر سیدنا زین العابدین کا انتقال ہوا، اور بقیع الغرقد کے اندر ان کی قبر ہے۔ کم و بیش 35-40 سال تک اس واقعے کے بعد زندہ رہے۔ کوئی ایک لفظ لے کر آؤ یزید کے خلاف ان کی زبان سے، صحیح سند کے ساتھ، جھوٹے واقعات نہیں، صحیح سند کے ساتھ، چاہے تاریخ کی کتاب میں چاہے اپنی کتاب میں سند کے ساتھ ہو کہ انہوں نے کسی سے کہا ہو کہ ہمیں یزید کی فوج نے مارا یا ہمیں یزید نے مارا۔ ان کی زبان سے ہمیشہ نکلا ہمیں کوفیوں نے مارا، کوفیوں نے مارا۔